عزادارو عزاداری کو سمجھو، عزادارو عزاداری کو سمجھو۔ یہ مہینہ سید الشہداء کی طرف سے ہمارے اوپر یہ ذمہ داریاں ڈالتا ہے، جہاں ایک عزادار عزاداری سید الشہداء کرتے ہوئے با فضیلت بنتا ہے، اس کی فضیلت میں اضافہ ہوتا ہے، یہی عزاداری فضیلتوں کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں بھی لے کر آتی ہے۔ یہی عزاداری ذمہ داریاں بھی لے کر آتی ہے۔ بس آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے کسی خطیب کا انتخاب کیا ہے، آیا یہ خطیب اس قدر ذمہ دار بھی ہے یا یہ فقط فضیلت لے کے آیا ہے؟ اتنا ذمہ دار بھی ہے کہ سید الشہداء کا پیغام سید الشہداء کے ممبر سے پہنچائے گا، کیونکہ مجلس سید الشہداء، فرش عزا سید الشہداء، ممبر سید الشہداء، نوحہ سید الشہداء، مرثیہ سید الشہداء، اگر اس کے اندر خطیب اپنا پیغام لوگوں تک پہنچائے اور سید الشہداء کی روایت تک لوگوں تک پہنچانے کے لیے زحمت نہ کرے، یہ خطیب کہاں سید الشہداء کے درد کو، عزا کو عزاداروں کے دلوں تک پہنچا پائے گا؟ بس یہ ذمہ داری بنتی ہے بانیان سے مجالس کی بھی، اور وہ افراد جو کسی طریقے سے بھی مجالس کے اندر، علمداریوں کے اندر، جلوس عزا کے اندر کسی طرح سے بھی حصے دار ہیں، وہ ان نکات کی طرف متوجہ رکھیں تاکہ معاشروں کے اندر تاثیر نظر آئے۔ مثلا ہم دیکھیں، اگر 20 سال سے پاکستان کے اندر عزاداری ہو رہی ہے، چپے چپے میں پاکستان میں عزاداری ہوتی ہے، کراچی کے اندر اس قدر عزاداری ہوتی ہے، گھروں کے اندر، امام بارگاہوں کے اندر اور مساجد کے اندر اتنا اہتمام ہوتا ہے، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا آیا اگر ہم نے درد سید الشہداء یہاں پہنچایا، کتنے ظالم آج تک نابود کیے، کتنے ظالموں کو ہماری مجالس سے یہ خوف ہے کہ ان کی حکومت سید الشہداء کی مجلس کے طفیل لوگوں کو شعور ملے گا، بیداری ملے گی، آگاہی ملے گی، بصیرت عاشورائی ملے گی، ظالموں کو خوف آ جائے ان مجالس سے کہ اس دور کی 61 ہجری میں بھی سید الشہداء نے عزاداری کی تو وقت یزیدیت نابود ہوئی۔ آیا ہماری مجالس میرے نوحے سے، میری خطابت سے، میرے مرثیے سے بھی کیا کسی وقت کے یزید کو یہ پریشانی ہوگی؟ تب میرا غم اور سید الشہداء کا غم ایک ہوگا، تب میں ہم غم سید الشہداء ہوں گا، ہم درد سید الشہداء ہوں گا، کیونکہ میرے دل میں وہی درد ہوگا جو سید الشہداء کے دل میں تھا، اور وہ درد سید الشہداء کو کربلا میں لے کر آتا ہے، اپنے دور کے یزید کے خلاف قیام کرنے پہ اکساتا ہے، اپنے دور کی یزیدیت کے خلاف قیام کرنے پہ اکساتا ہے۔ بس ایسا خطیب جو اپنے دور کے یزید کا نام بھی نہ لے سکے، وہ کہاں سید الشہداء کے اس پیغام پر اپنے دور کے یزید کو نابود کر سکے گا؟ بس ضرورت ہے اس جرت کو پیدا کرنے کی کہ ماہ محرم الحرام میں ایسی فضا بنے، ایسا ماحول بنے اپنے دور کے یزید کو یہ بتانے کے لیے کہ تو اس دور کا اگر یزید ہے تو اس دور کے حسینی بھی زندہ ہیں، اس دور کے علی اکبر جیسے جوان بھی زندہ ہیں، اس دور کے علی اصغر جیسے بچے بھی زندہ ہیں، اور اس دور کی جناب زینب کبریٰ جیسی خواتین بھی زندہ ہیں، جن کا عہد وہی عہد ہے اپنے دور سے طاغوتیت کے سائے کو مٹانا، اپنی حیثیت کے ذریعے، اپنے ہنر کے ذریعے، اپنی توانائی کے ذریعے، اپنی فرصتوں کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے، اپنی بات کے ذریعے۔ سید الشہداء نے یہ فرمایا تھا، اس دور میں بھی فرمایا تھا، جو بھی عزاداری کے لیے میرے ساتھ آنا چاہتا ہے، جو بھی کربلا میرے ساتھ جانا چاہتا ہے، سید الشہداء نے ایک بار مکے کی طرف رخ کیا اور فرمایا، اے مکے والوں، تمہیں یاد ہے نبی اکرم کی ایک روایت، یہ نبی اکرم کی روایت تھی جو سید الشہداء نے وہاں پیش کری کہ میں جا رہا ہوں کربلا یہ قیام کرنے، تمہیں یاد ہے یہ روایت کہ نبی اکرم نے فرمایا تھا، جو بھی کسی ظالم و جائر سلطان کو دیکھے، حاکم کو دیکھے اور اس کے ظلم کے خلاف آواز بلند نہ کرے، یا اپنے زبان سے عکس العمل نہ دکھائے، یا حد اقل اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے، ولم تغیر یا ولم تعیر، جو بھی عکس العمل نہ دکھائے، خدا کے اوپر یہ حق حاصل ہے کہ خدا اس خاموش کو اسی ظالم کے ساتھ محشور کرے۔ عزادارو عزاداری